اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ کر اعلان اب آئی میری باری۔ کیا کہا انہوں نے؟ مولا کہتے ہیں میں اب تر ہو گیا، میرا کوئی بیٹا نہ رہا۔ فرمایا نانا انا، یہاں پر مفسرین کہتے ہیں یہ ایکشن کا ری ایکشن نہیں ہے، یہ عمل کا رد عمل نہیں ہے، کہ یہ نہیں کہ کافروں نے حضور کو ابتر کہا، اللہ نے کافروں کو ابتر کہہ دیا۔ وہ کہتے ہیں یہ جوابی حملہ نہیں ہے بلکہ یہ پیشین گوئی ہے۔ کیا فرمایا؟ میرا سونا ان کی نہ سن، میری سن۔ کیا فرمایا؟ انا، ذرا قرآن کا رنگ دیکھیں، کلام کا آہنگ دیکھیں، کلام کا ہم ہمہ دیکھیں، کلام کا تن تنا دیکھیں۔ جب قرآن بولتا ہے پتہ چلتا ہے رب بول رہا ہے۔ حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ لہذری یہاں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کی عادت یہ ہے کہ جب بولتا ہے اپنی شان کے مطابق چھوٹی بات تو اللہ بولتا ہے انی، کیا؟ اپنی شان کے مطابق ہوتی بڑی ہے، لیکن اس کے ہاں اگر چھوٹی بات ہو تو رب کا کیا انداز ہے؟ اذ قال ربک للملائکۃ انی، حضرت ابراہیم کی امامت کا اعلان آیا، کہا انی جاعلک للناس اماما۔ رب جب چھوٹی بات بولتا ہے تو انداز، طریقہ، عادت ہے انی، کنی، انی۔ چلو شکر ہے تو نے انی سمجھا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، لیکن یہاں رب انی نہیں بولا، یہاں بولا انا۔ ترجمہ نہ بھی کریں تو آہنگ بتا رہا ہے، گال کوئی وڈی ہو گئی ہے۔ انا، سمجھ آئیے؟ بندہ جدو انج کر کے آندا نا لگ پتہ جانا ہے کہ کوئی آیا ہے۔ قرآن کی سورت الکوثر پہلا ہی لفظ ہے انا، اور اگر کوئی قاری صاحب بیٹھے ہیں تو انا صرف الف نہیں، مد، وہ بھی سپرلیٹو مد، یعنی انا، میرا سا ٹوٹ گیا ہے، مد نہیں ٹوٹی۔ سمجھے ذرا، یہ لگتا ہے گال کوئی بہت بڑی ہے، تب یہ مد بیٹھی نہیں کھڑی ہے۔ انا، یا اللہ خیر تے ہے، بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں، کافروں کی بربادی کے آثار نظر آتے ہیں، آج جوش میں پروردگار نظر انا۔ تے بندہ پہ بول دے تے انج پہ بول دے، جو اللہ بولے ہوئے گا تے کہیں بول دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ کریم۔ یہ شان ہے بے شک۔ انا، یا اللہ
इन्ना जोश। उसने कहा इन्होंने मेरे महबूब के ऊपर उंगली को उठाया है, हमने महबूब को चुप कराया है, मैदान में खुद खुदा आया। आपने भी कुछ कुरान का राज पाया है या सिर्फ कान पे ही हाथ टिकाया है? क्या आवाज डेरा गाजी खान से आया है? वो भी ठीक है ते छेक ते हेक लईए ते आवाज लखनऊ तक गई है, लेकिन ये कुरान है, ये अल्लाह का बयान है, इसको भी समझे। इन्ना, इसका माना क्या है? बेशक, डेफिनेटली, बेशक हमने क्या? अल्लाह के लिए वाहिद का सीगा सूट करता है, याद रखें, अल्लाह के लिए वाहिद का सीगा सूट करता है। तकाजा अदब का यही है कि अल्लाह के लिए एक का सीगा, और जब वो कहता है इन्नी, बेशक मैं, ये ठीक है। बंदे के लिए जमा के सीगे उसकी इज्जत के लिए लगा ले, लेकिन यहां का इन्ना, यहां पर उंगली रख दी पूछने वालों ने कि अल्लाह है के या त्रय? अल्लाह एक दी दम दम सिक्के ते जेड़ा एक कूडू कर जाने ओ काफिर मुशरिक ते मकना तीस ते लूहे वांगू एक हूं ढोलन दी छिक। यार फरीद सुजानन कीते ए नुस्खा एक टिक, एक है अल्लाह एक ते फिर आखे इन्नी, इन्ना ते जमा दे उत्ते दलालत पिया कर दे, मैं नहीं हम। सवाल कीता अकल वाले किन्ने हो? उन्हें आख्या मैं अल्लाह, मैं कल्ला। उन्हें आख्या इत्थे ते जमा दा सीगाए ते जेड़े कुरान दे महरम असरार ने, उन्हें आख्या रब ते कल्लाए, पर यार दे उत्ते मुश्किल वेला आया है। उन्हें आख्या तुसी सारे काफिर आओ, मैं सत्तारी दे नाल आवांगा, जब्बारी दे नाल आवांगा, कहारी दे नाल आवांगा, मैं सारियां सिफतां कट्ठियां करके आवांगा। हुण मैं नहीं, हुण हम। तुसा कल्ला समझे आए मेरे यार नू। इन्ना आतैना, हुण मैं एक एक लफज नू बोलदा रहा ते रस्ते च कम मुक जाना। मैं जल्दी बिल्कुल शॉर्ट कट करके अपने नुक्ते ते आवा। उन्ना काफिरों ने क्या कहा? उन्होंने कहा औलाद खत्म। क्या कहा? औलाद खत्म। ये सूरत उसका जवाब है, उनके इस सवाल का जवाब। इन्ना आतैना कल कौसर। महबूब रो नहीं, रोए वो जिनके यहाँ औलाद की किल्लत है, जिनके बच्चे नहीं। बच्चे सारे लेके तसल्ली देखें। इन्ना आतैना कल कौसर, अल कौसर हमने तुझे मालिक बना दिया अल कौसर का। ये अल कौसर क्या है?
علامہ مودودی صاحب تک، او صحابہ سے لے کر حضور ضیاء الامت تک، جتنے اپنے پرائے مشرق مغرب والے سب کہتے ہیں یہ جو لفظ الکوثر ہے یہ اتنا بڑا سمندر ہے، پتہ نہیں اس کے کیا اندر ہے، اتنا بڑا سمندر ہے۔ اردو انگریزی کوئی زبان ایسی نہیں جو الکوثر کا ترجمہ ایک ہی جملے میں سمو دے۔ ہر زبان ہیلپ لیس، مجبور، لیمیٹڈ، الکوثر کا لفظ بڑا ہے، اس لیے اس کا ایک ہی ترجمہ لفظ میں نہیں ہوتا، سمجھانے کے لیے کر دیتا ہوں۔ فرمایا الکوثر کا معنی یہ ہے کہ جس چیز میں بھلائی ہے ہم نے ہر چیز تیرے نام لگائی ہے۔ میرا خیال ہے آپ میرا اشارہ تھوڑا تھوڑا سمجھ گئے کہ یہ جو الکوثر ہے، اصل بندہ بھوکا ہوئے تے چوکھا سمجھ دے، تسی رج کے آئے ہو تے اجے پھر آس بھی لائی بیٹھے ہو، اس واسطے ذرا توجہ۔ پھر تند بار بار ٹوٹ جاوے نا تند تے جڑدی بڑی اوکھی ہے، تے آج کل تے ویسے بھی نخرے دا زمانہ ہے، آج کل تے تسی بھی بڑے نخریل ہو تے خطیب بھی نخریل تے نعت خان بھی نخریل نہیں چڑیل، انہاں سارے اندھی ڈبل ریل ایمیں سپیکر آلا نا جڑا او اگر تھوڑا جا انج چا کرے نعت اتھے مک گئی او دے منہ چک لین گے، آکھن گے ذرا اور نہیں سمجھے، او دے نال لڑے پینی ساؤنڈ آلے نال، او شودہ ہون کی کرے اور چک پھر ساڑے نال موک۔ ایک نعت تے تقریر گھاٹ کر دینے ادھے جا کے چوکھے مر دینے، ساؤنڈ آلے نال پہ لڑ دینے، کی پہ کر دینے۔ سپیکر تھوڑا جا ہویا خراب، اے اٹھ کے ٹور پہ کہ تھوڑا انتظامی ٹھیک نہیں، بندے تھے آپ پوترا تو ٹریا ہے، تینو انہا کھانا کھوایا، عزت نال بٹھایا، تینو اکھاں تے بٹھایا، تینو وظیفہ عطا فرمایا، تے تو سٹیج تے آیا، بجلی آلا کھاتا تا ربوں خراب۔ حیا کر بے حیا نہ بن، شرم کر بے بھرم نہ ہو، اس لیے لیکن فطرت ہے، نیچر ہے کہ دھاگا بار بار ٹوٹ جائے تے جڑدا پھر ذرا اوکھائے، تے میں اجے جوڑ رہے ہیں تھوڑے حوصلے نو بھی سلام ہے، تے میرا بھی ذرا اوکھا ہو گیا کام ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ الکوثر اس کو ادھر سے جوڑے۔ انہوں نے کہا اولاد ختم، بیٹے ختم، جواب میں کیا آیا؟ بیٹے کتھوں ختم؟ آتینا کل کوثر۔ اب جوڑے۔ انہوں نے کہا بیٹے نہ رہے، جواب آیا اے بکواس کر دینے، آتینا کل کوثر۔ اب متعین ہو گیا جواب کہ یہ الکوثر سے کیا مراد ہے، فرمایا محمد عربی کی اولاد ہے۔
متعین ہو گیا۔ اب آپ سمجھ گئے کہ اس الکوثر سے اولاً کیا مراد ہے؟ نبی کریم کی اولاد ہے۔ ہون جیڑا حسین دا نام سن کے وٹ پاوے اے ملا نا مراد ہے، اس کی نسل برباد ہے۔ اور آج جو گلی گلی نگر نگر شہر شہر ملکوں نبی کی اولاد ہے، یہ جو دنیا میں سید آباد ہے، اس کے پیچھے پروردگار ہے، اس کے پیچھے قرآن کی پکار ہے۔ اس لیے رب نے بولا فکر نہ کر، انا اعطینا کل کوثر، اینڈ کیا انا شان آقا ہو الابتر، تیرا دشمن بے اولاد اب تر ہوگا، تیرا بچہ گھر گھر در در شہر شہر۔ اس لیے میں نے ملتان کا سہارا نہیں لیا، میں نے ڈیرہ غازی خان کا سہارا نہیں لیا، میں نے رحیم یار خان کا سہارا نہیں لیا، میں نے قرآن کا سہارا لے لیا۔ تے دل تے تھوڑا بھی کردہ ہونا کہ رکھے کان تے ہاتھ تے کرے اچھا سن دے نے میں نو سمجھ آ گئی ہے، نہ سن دے ہوندے تو میں سنان دا کیوں؟ میں قبلہ قادری صاحب نال ملاقات کر کے سارا تھرمامیٹر میں چیک کر لیں۔ سمجھدار بندہ پوری دیگ نہیں کھاندا، ایک چاول نو تک کے ہی وہ پتہ کر لینا۔ یا پنڈی بھٹیاں والے پوری پلیٹ کھا کے دس دے ہو کچی ہے کہ پکی ہے۔ اس لیے میں نے بھی پوری صورت اس لیے پڑھ دی کہ میں نے پہلے آپ کی صورت دیکھ لی ہے۔ مجھے پتا ہے کہ آپ پھولوں کے خریدار ہیں، اگرچہ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں، آپ پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں۔ اتنی جن کی حسین تاریخ ہے، ایک دن کی لگائی نہیں 63 سال کی کمائی ہے۔ مولوی بن جاتا ہے حضور 8 سال میں، تو جنہ 63 سال لایا ہے انہاں دے کول بھی محفوظ کچھ سرمایا ہے، پر بے سمجھانو سمجھ نہیں آیا ہے، ایویں پرلیاں شور مچایا ہے۔ اس لیے انا اعطینا کل کوثر تانا دے رہے تھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ جڑے ستے ہو ہاتھ کھڑا کرو۔ جی نہیں، مجھے کوئی گلا نہیں، جاگیں یا بھاگیں۔ ہاں وہ کہتے ہیں تو اپنی نبیل تینو ہور نال کی، تو پگڑی سنبھال تینو چور نال کی، تسی سارے بھی سین جاؤ، میں پھر بھی تقریر کردہ رہاں گا، کیونکہ غلام فریدہ انہ دی او جانے سکو اپنی توڑ نہیں بھاونا۔ اس لیے یہ ڈیوٹی ہے، یہ نوکری ہے میری، آپ کی بھی ڈیوٹی ہے، میری بھی ڈیوٹی ہے۔ اگر ہم سارے ڈیوٹی سمجھ کے نبھائیں گے انشاءاللہ ہم آگے جائیں گے۔ ہم منکرین صحابہ و اہل بیت کو دفنائیں گے، اور ہم ان کو قرآن سنائیں گے۔ الکوثر
الکوثر، اس کا اندازہ کر، الکوثر میں نے متعین کر دیا اس کا معنی، اگرچہ سمندر ہے، موتی بے شمار ہیں، ایک مفہوم یہ ہے کہ اے محبوب ہم نے تجھے اتنی اولاد دی، نہ حد نہ حساب نہ شمار، باقیاں نو دیواں گے نکے نکے، تینوں دیواں گے سردار۔ نہیں سمجھے میری سرکار، تیرا اکو انہاں دے لکھاں تے بھاری رہے گا۔ تو انہوں سمجھ نہیں آیا، انہیں آکھا آتینا کل کوثر، نگر نگر شہر 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 تیری اولاد رہے گی، میں دور کیوں جاؤں، میرا شہر لاہور ہے، لاہور کا اپنا طور ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ لاہور کا اپنا طور ہے، پرانا یا آج کا دور ہے۔ لاہور میں وزیر اعظم بھی پیدا ہوئے، جرنل کرنل خواجے راجے جٹ بٹ فٹافٹ۔ لاہور میں عرب پتیے کھرب پتیے، بڑے تاجر بڑے علامے بڑے پیر آئے، لیکن لاہور پہ حکومت کس کی ہے؟ جا کے نہ پوچھ پروفیسروں سے، نہ پوچھ دانشوروں سے، وہ کھوکھے آلے تو پوچھ، ٹانگے آلے تو پوچھ، چنگچی آلے تو پوچھ کہ اتھے دا حاکم کون ہے؟ وہ آکھے گا اے نگری داتا دی، اے نگری داتا دی، اے نگری داتا دی، ہے کہ نہیں؟ حالانکہ بڑے بڑے میاں ہوں، میری بلی اور مجھے میاں ہوں، میں صدقے جاؤں، بڑے بڑے بیٹھے کھڑے کھڑے جو بھی آئے، اسی لاہور میں نور الدین جہانگیر ہے، لیکن آج کل وہ بیچارہ مفلس فقیر ہے۔ ایک وہاں امیر ہے، وہ سنیوں کا پیر ہے، کہتی لاہور کی گلی ہے، اس کا نام علی ہے۔ کیا نام ہے؟ علی ہے، حالانکہ پردیسی ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ حالانکہ نہ گجر ہے نہ میاں ہے، شیخ صاحب نہ خواجہ ہے نہ راجہ ہے نہ جٹ ہے، یہ مدینے سے چلے غزنی آئے، غزنی سے چلے لاہور، عرش منور بانگا ملیاں سنیاں شہر لاہور۔ ایک آیا علی دا پتر، نبی دا پتر، ولی دا پتر، حسن دا پتر، حسین دا پتر، بدل چھڑے انہیں طور، لاہور بن گیا ہور دا ہور۔ اب سمجھے آتینا کل قبلہ علامہ صاحب، شیخ صاحب، آپ میرے پیارے بھائی ہو، حضرت صاحب مولانا مودودی صاحب نے یہ جملہ لکھا ہے، کہتے ہیں اِنَّ شان آقا ہو والابتر، یہ جوابی حملہ نہیں، یہ رب نے یار سے وعدہ کیا ہے، تو فکر نہ کر، تیرے دشمن مقاماں گا، تیری اولاد نو کائنات دے چپے چپے تے وساواں گا۔ جو وعدہ فرمایا تساں غور نہیں فرمایا، جو وعدہ فرمایا پورا کر کے وکھایا، تے جیڑے یزید نے نبی دی اولاد نو چن چن کے مٹا،
اب ذرا کربلا پہ نظر ڈالیں، جب میرے نبی کے بچے بچے کو چن کے ذبح کر دیا گیا، چن چن کے، یہاں تک کہ خود امام علی مقام کو پہلے ظالموں نے ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد آپ کا سر اتار کے نوکے سنان پہ چڑھا دیا، سر کاٹ کے بھی ان کمینوں کے گندے جذبات ٹھنڈے نہ ہوئے، انہوں نے آواز لگائی کہ حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑا تاکہ بدن چور چور کر دو، بدن کی نشانی مٹی میں ملا دو حسین کا بدن۔ اب گھوڑے دوڑے اور آپ کا نوری بدن چور چور کر دیا گیا، پھر نہ جنازہ پڑھا، نہ کفن دیا، نہ دفن ہوا، اپنے غلیظ لاشیں دفنا گئے، لیکن وہ جو جنت کے سردار تھے ان کے لاشیں بکھرے گئے۔ دوسرے دن بنو اسد قبیلے کے لوگ آئے، انہوں نے بوٹیاں کٹھی کر کے لاشوں کو دفنایا، کفنایا، جنازے پڑھے، لیکن پھر یزیدیوں کو چین نہیں آیا۔ ان ظالموں نے کہا پانی چھوڑ دو، کربلا میں 40 دن تک سیلاب آیا، یعنی مٹی نے نشان مٹا ڈالے تاکہ قیامت تک ان کی قبروں کے نشان ختم ہو جائیں۔ اب سمجھے الکوثر کا معنی، قبروں کے نشان مٹا دیے سیلاب چھوڑ کے۔ امام ابن کثیر جیسا دمشقی ناسبیوں کا فیورٹ علامہ لکھتا ہے، کہتا ہے لیکن مٹانے والوں نے آخری حد تک کوشش کی کہ ان کی قبروں کے نشان بھی نہ ملے، لیکن ایک بوڑھا آیا، لوگوں نے کہا پاگل دیوانہ، وہ جو کربلا کی مٹی پہ آیا، اس نے کہا میرا حسین کہاں ہے، روتا پھرتا تھا، میرا حسین کہاں ہے۔ لوگوں نے کہا پگلے، سیلاب نے نشان مٹا دیے۔ اس نے مٹی اٹھائی، ناک سے لگائی، پھر آگے، جہاں میرے امام کا جسم اقدس تھا وہاں جب آیا، دھڑام کر کے گرا، مٹی کو اٹھایا، ناک سے لگایا، نعرہ لگایا، کہنے لگا طیب تراب القبر دل علی القبری، او جان والیا تیری مٹی اٹھ اٹھ کے پئی دس دیے کہ اتھے تیرا ڈیرا ہے، اتھے رحمت دا بسیرا ہے، جنوں اللہ قائم فرماوے انہوں کون مٹاوے۔ حسینیت حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حیدری یا علی۔ اس نے مٹی مٹھ اٹھائی، خوشبو اتنی آئی، مٹی کی خوشبو نے اسے بتایا کہ یہیں سویا وہ سجن ہے جو محمد عربی کا گل بدن ہے۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں طیب و تراب القبر دل علی القبری، مٹی کی خوشبو بتاتی گئی، ہر لاشے کی پہچان کراتی گئی۔ ان کا پروگرام یہ تھا کہ ان کی قبروں کے نشان فنا کر دو، لیکن اوپر والے کا پروگرام یہ تھا آتینا کل کوثر انا شان آقا والابتر، تیرے دشمنوں کے نام نشان مٹائیں گے، تیری اولاد کو قیامت تک لے جائیں گے۔ جو مٹانے والا تھا
جب دمشق کے دربار کے اندر یہ سارا قافلہ لایا گیا تو یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے، یزید پلید کی نظر امام زین العابدین پہ پڑی، انہیں تک کے اس نے شامی پلیدوں سے کہا کہ یہ بچ گیا ہے، اس کے بارے میں کیا مشورہ ہے؟ ایک شامی اٹھا، وہ لفظ میں نہیں بتا سکتا، اس نے جو لفظ کہے اس نے کہا کہ فلاں چیز کی نشانی بھی گندی ہوتی ہے، اس کو بھی فنا کر دے تاکہ حسین کا نشان مٹ جائے۔ صرف قبریں نہیں، وجود مٹانے کے بھی یہاں پروگرام بنے، لیکن قدرت نے وعدہ کیا تھا الکوثر کی شکل میں، فرمایا تجھے کون مٹائے گا؟ جو بچے کاٹنے، ذبح کرنے، مٹانے کے پروگرام کر رہے تھے، ٹوٹل 61 ہجری میں انہوں نے قبروں پہ پانی چھوڑے، 61 ہجری میں انہوں نے نبی کے بچے ذبح کیے، اور 64 ٹوٹل 3.5 سال کے بعد یزید کے 15 بیٹے تھے۔ کتنے؟ 15 بیٹے، 5 بیٹیاں، لیکن قدرت نے فنا کر ڈالا نسل کو۔ ٹوٹل 3.5 سال، چوتھا سال آیا، ایسا اجتماعی زوال آیا، اب ان کا نہیں کسی کو خیال آیا، لیکن پنڈی بھٹیاں میں فاطمہ کا لال آیا۔ بتائیں، ہمارا اور شیعوں کا اختلاف ہے کہ نہیں؟ ہم مانتے ہیں ہے، لیکن وہ بھی اپنے طریقے سے منا رہے ہیں، ہم بھی نعرے لگا رہے ہیں، سمجھ نہیں رہے، ورنہ ہوتا یہ ہے، عموماً ہوتا یہ ہے کہ لوگ ایک مناتا ہے، دوسرا انکار کر جاتا ہے۔ یہاں عجیب ڈھنگ ہے، اگرچہ اپنا اپنا رنگ ہے، اپنا اپنا، وہ میدان میں منا رہے ہیں، ہم خدا کے گھر میں نعرے لگا رہے ہیں۔ وہ آہ آہ کر رہے ہیں، ہم واہ واہ کر رہے ہیں۔ کوئی ناراض تو نہیں ہو رہے تھے؟ وہ آہ کر رہے ہیں، ہاں کر رہے ہیں، ہم واہ واہ کر رہے ہیں۔ فیصلہ عقل والے آپ کریں گے، او مسجداں تو نکل گئے نے، اساں جدوں دے مولا علی مسیح تے جائے نے، نہیں سمجھ، اساں جڑے علی نو مندیاں، او دا میلاد بھی رب دے گھر وچ، شہادت بھی رب دے گھر وچ، اساں اس دن دے بیٹھے ہاں توحید نگر وچ، اساں مسجد چھوڑی نہیں، او وڑے نہیں، پھر بھی ساڈا حوصلہ ویکھ، اساں کسے نال لڑے نہیں۔ او لڑن والے ہور نے، پرلے پاسے وڑن والے ہور نے، ساڈے عاشقاں دے اپنے طور نے۔ الحمدللہ، اس واسطے جنہوں نے مٹانے کا پروگرام بنایا، رب نے مختصر عرصے میں انہیں فنا فرمایا۔ اور عجیب حیران ہوں گے آپ، حیران ہوں گے آپ، یزید نبی کی اولاد مٹانے والا، اور بعد میں پلید جو آئے، مولا علی کو ممبروں پہ گالیاں
دینے والے. لیکن عجب تماشا ہوا کہ یزید کا بیٹا خالد تھا, خالد کا بیٹا عبداللہ تھا, عبداللہ کے گھر رب نے حسین بیٹا دیا, یزید کے پوتے کے گھر اللہ نے بیٹا دیا, اور بچہ حسین تھا, ماہ جبین تھا. یزید کے پوتے کے سامنے لایا گیا, پوچھا گیا کہ حسین ماہ جبین بچہ ہے, لیجئے اس کے نام کی تجویز دیجئے. یزید کے پوتے نے کہا اپنی پسند سے رکھو گے یا میری پسند پہ رکھو گے؟ انہوں نے کہا باپ تو ہے, تیری پسند. اس نے کہا میری پسند پوچھتے ہو, رکھو میرے بیٹے کا نام علی. آپ کچھ سمجھے ہیں کیا نام رکھو؟ علی. واہ, یزید کے گھرانے میں اور علی بابا علی. ابن عساکر تاریخ دمشق, اشارتاً میں نام لے دوں نا کہ بعد جنہ بندے پوچھتے رہنے کتاب کیڑی ہے, اور پھر ٹیلی فون کرتے رہتے نے کیڑی کتاب ہے. نام گھرانہ یزید کا نام علی, اور صرف نام نہیں علی, بات آگے چلی. صرف نام نہیں علی, بات آگے چلی. انہوں نے کہا, اب ظاہر ہے گھرانہ تو یزید کا تھا, انہوں نے کہا اے ہن انہوں آکھ بھی نہ سکتے علی پتر دا نام رکھ لے آئی, کہہ بھی نہیں سکتے چلو کنیت ہی بدل لے, کنیت ہی بنو امیہ کی طرف پلٹ آئے. انہوں نے اشارتاً کہا اس کی کنیت بھی رکھ دو, کنیت اس کی. اب آپ سمجھ گئے, کنیت پھر ددیال والے پاسے لیا. انہوں نے کہا کنیت رکھ. اس نے کہا مجھ سے پوچھتے ہو تو میرے بیٹے کی کنیت رکھ دو ابو الحسن. نہیں سمجھے میرے سجن, کنیت ابو الحسن, نام علی, یزید کی گلی علی علی. قدرت نے دی صدا ایتھے آ, انا اعطینا کل کوثر. ہن اندازہ کر, ایویں نہ مر. اے جڑی 11ویں کھاندے ہو تے ہر مہینے مناندے ہو, اگے پیچھے دودھ وچ پانی پاندے ہو, اے جڑی 11ویں مناندے ہو, اے 11ویں والا جڑا پیر ہے اے پنڈی بھٹیاں دا سی, گجرانوالے دا, گجرات دا نہیں, نہ پنڈی نہ پوٹھو ہار پار. ملک ادا عراق, شہر ادا بغداد, پر گلی گلی گھر گھر در در وچ آباد. نہیں سمجھے؟ اوے ساڈیاں بیبیاں جڑیاں دودھ چو کے مندھانیاں مار کے مکھن کڈدیاں ان پڑھ, انہاں نوں وی یاد اے او دا شہر بغداد, پر گھر گھر وچ کیوں آباد. انہاں آکھیا اے حسن حسین دی اولاد. اجے بھی تانوں سمجھ نہیں آیا, اجے تند ترٹ گئی ہے تے جڑدی پئی ہے. سبحان اللہ. میں نے شاہد صاحب نے فرمایا کہ جے تو 10 بجے تو لیٹ آیا تے پھر تیری خیر نہیں ہونی. میں آکھے 10, انہاں آکھے یہ 10 دے 10, تے جدوں وج گئے نا 11 میں آکھے ہن آئیو 80 ہن 10.
تسی تدبیراں سرکار کر دے ہو تقدیراں ہس پیندیاں کہ تواڈا پروگرام ہو رہے ساڈا پروگرام توانوں بھی سلام ہے تے سانوں بھی چھوٹا جا صحیح لیکن یاد رکھیں یہ الکوثر کی تفسیر ہے پیرانے پیر ہائے 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 کون حسنی حسینی اوئے ہوئے ہوئے کون ہے میں آکھیا اوے یزیدی ملوانے اوے مر جانے اوے تھانے جانے اوے ختمانو کھانے ہون ایتھے آ مینو یزید بھی کھا شمر بھی کھا ہائی کوئی وڈیرا تے لے آ پر جنانو تساں مٹایا ہے تو جا لاہور نہیں لبے گا ہور ایک کوئی علی حجویری حالانکہ ادا نا علی حجویری لیکن کمال سمجھ میں آتا ہے ہر کوئی کہتا ہے یہ داتا ہے حالانکہ اے حسن حسین دا نکڑو جیا پتر ہے کیے نکا نہیں نکڑو جیا اوے جنہ دے نکڑو اے نے انہ دے وڈے کے نے ادھر بھی تک ادھر بھی تک بلکہ میں اہل سنت والجماعت کے مرکز میں بیٹھا ہوں جتنے قطب الاقطاب اس امت میں گزرے ہیں کسی اور کی اولاد میں سے نہیں حسن حسین کی اولاد ہے ایک بتا قطب الاقطاب نام بتا دیتا ہوں غوث اعظم جیلانی کے دیے نشانی ابو الحسن شاذلی قطب الاقطاب کس کی نشانی حسن حسین کی نشانی سید احمد بدوی عرب کا قطب الاقطاب وہ بھی حسنی حسینی حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری یہ جو نقشبند ہیں دل بند ہیں یہ بھی انہی کے فرزند ہیں ہم علی کی اولاد کے پابند ہیں نبی کے بچے سر بلند ہیں اِنَّا اَعْتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ جو 3 بر اعظم کے حاکم تھے او ڈھونڈونے اگر کسی کو مل جائیں کوئی ڈھونڈے انہیں لیکن یہ تو لاہور ہے وہ جو دلی ہے دلی کا جو دل ہے اور دلی کے دل پہ ایک تل ہے اور بندہ صاحب یقین ہے نام خواجہ نظام الدین ہے یہ جو تیرا قبلہ عالم مہاروی یہ پیر پٹھان یہ پیر سیال یہ بھیرا یہ جلال پور یہ جتنے سید سادات ہیں یہ کس کی نشانیاں ہیں یہ ان کی مہربانیاں ہیں یہ فیض کہاں سے آیا ہے یہ رب نے فرمایا ان شان آقا ہو الابتر تیرا دشمن اب تر ہوگا اور تیری اولاد کا چرچا گھر گھر نگر نگر آج 7 محرم ہے انجی یہ غلط ہے اور شہر کا نام کیا ہے پنڈی بھٹیاں اور پنڈی بھٹیاں مدینے میں ہے نہیں پنڈی بھٹیاں کا ضلع کیا ہے حافظ آباد ہے میں تعریض کر رہا ہوں کہ حالانکہ پنڈی بھٹیاں حافظ آباد میں ہے اور کمال یہ ہے کہ پہلے ہوا مثلا خانقاہ ڈوگراں شریف پہلے ایک دن
پھر 2 دن، پھر 3 دن، پھر 4، پھر بے شمار. نہیں سمجھے سرکار؟ اے چکر کیے ہر دن ودھارا ہے. غلط صحیح والا مسئلہ بعد وچ رکھ لو. اے کپڑے کالے نے، بھاویں نیلے نے، بھاویں پیلے نے، بھاویں پیٹ کے، بھاویں کوٹ کے، بھاویں لیٹ کے، بھاویں لوٹ کے، اصل یہ اپنی اپنی بات ہے. لیکن یہ تو ہے وہ کرتے ہیں ہائے حسین. میں نے کہا انہاں دا پٹن چھڈ نہ سوڑ یار دائی. نہیں سمجھے تسی؟ اوے لڑیا نہ کرو، زلیخا والا مزاج رکھو. کیڑا مزاج رکھو؟